یاد رکھنا لینا، آج میرے 2 پارسل آنے والے ہیں، ایسا نہ ہو کہ رائڈر ڈور بیل بجاتا رہے اور تم دروازہ نہ کھولو۔ سدرا نے گاڑی کی چابی اٹھاتے ہوئے کہا، میں بس بازار تک جا رہی ہوں، گوشت لے کر آتی ہوں، آج میری سہیلی نے آنا ہے، اس کے لیے کھانا تیار کرنا ہے۔ امی، میں بحری نہیں ہوں کہ ڈور بیل بجے اور مجھے سنائی ہی نہ دے، علینا نے چڑ کر کہا۔ ہاں، یہ جو ہیڈ فون تم نے کانوں میں لگائے ہوئے ہیں کہیں تمہیں بہرا نہ کر دیں، سدرا نے علینا کے کانوں کو ہلکے سے چھوتے ہوئے کہا۔ جی اچھا، میں دھیان رکھوں گی، ویسے بھی آپ کے تو روز ہی پارسل آتے رہتے ہیں، رائڈر تو اب ہمیں اچھی طرح جانتا ہے، علینا نے تنگ آ کر جواب دیا۔ اچھا فضول باتیں نہ کرو، یہ کہہ کر سدرا پورچ کی طرف نکل گئی۔ علینا، تمہاری امی کہاں ہیں؟ ان کا فون کب سے کچن میں بج رہا ہے۔ او ہو دادی، لگتا ہے امی اپنا فون گھر پر ہی بھول گئی ہیں۔ علینا تیز قدموں سے چلتی ہوئی کچن میں پہنچی اور فون اٹھایا۔ دادی، رائڈر کی کال تھی، امی کا پیکج لے کر آیا ہے۔ زین، جلدی سے گیٹ پر جاؤ، علینا نے چھوٹے بھائی کو ہدایت کی۔ امی بازار گئی ہیں دادی، آج ان کی کسی دوست نے آنا ہے۔ ایک تو تمہاری ماں کی شاپنگ نہیں رکتی، اللہ خیر کرے، کیا کرنا ہے اتنے ساز و سامان کا۔ کیا آیا ہے زین بیٹا اب؟ خالدہ بیگم نے لاؤنج کی کرسی پر بیٹھتے ہوئے پوتے سے سوال کیا۔ دادی، کوئی وال ڈیکوریشن ہے۔ لو جی، پہلے کیا کم بھری ہوئی ہیں دیواریں جو اور سامان منگوا لیا۔ خالدہ بیگم اپنی بہو کی فضول خرچی سے بہت تنگ تھیں، مگر بیٹے کے گھر رہتی تھیں اس لیے زیادہ عمل دخل نہیں کرتی تھیں۔ خالدہ بیگم کچھ دیر لاؤنج میں پڑے 2 بڑے پیکجز کو دیکھتی رہیں، پھر خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چل پڑیں۔ یہ گھر خالدہ بیگم اور ان کے شوہر نے بڑی محنت سے تعمیر کیا تھا۔ خالدہ بیگم نے ساری عمر ایک سرکاری اسکول میں پرنسپل کی حیثیت سے ملازمت کی، جبکہ ان کے شوہر واپڈا میں افسر تھے۔ انہوں نے پوری زندگی اپنے بیٹے اور 2 بیٹیوں کو پڑھا لکھا کر بیاہا اور یہ گھر ان کا کل اثاثہ تھا۔ خالدہ بیگم کے شوہر کا 3 سال پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ گھر کا خرچ ان کے بیٹے کی تنخواہ سے چلتا تھا اور اس میں خالدہ بیگم اپنی اور اپنے مرحوم شوہر کی پینشن سے باقاعدہ خاطر خواہ حصہ ڈالتی تھیں۔ سدرا کا شوہر عمر ایک نجی کمپنی میں ملازمت کرتا تھا۔ سدرا کے سسر کی بڑی خواہش تھی کہ ان کا بیٹا سرکاری نوکری کرے، مگر عمر کو کاروبار میں دلچسپی تھی۔ ملازمت کے ساتھ ساتھ وہ ریئل اسٹیٹ کی ڈیلنگ بھی کرتا تھا، جس میں پچھلے چند سالوں کے دوران اس نے دن دگنی رات چگنی ترقی کی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ سدرا کو ان برسوں میں کھل کر خرچ کرنے کی عادت پڑ گئی تھی۔ اس نے اپنا اٹھنا بیٹھنا بھی ایسی عورتوں میں رکھا ہوا تھا جو فیشن اور مہنگے برانڈز کے سوا کسی اور موضوع پر بات ہی نہیں کرتی تھیں۔ ان کی ہر ہفتے کمیٹی پارٹیاں بھی ہوا کرتی تھیں، جہاں وہ سب مہنگے ریسٹورانٹس میں کھانا کھانے کے علاوہ باقاعدگی سے مال میں شاپنگ کے دورے بھی لگاتی تھیں۔ خالدہ بیگم نے زندگی میں بہت اتار چڑھاؤ دیکھے تھے اور اپنی ساری عمر محنت اور حوصلے سے گزاری تھی۔ ان کی ہر لمحہ یہی دعا تھی کہ ان کے بچوں پر کسی نادانی یا غفلت کی وجہ سے کبھی کوئی مشکل وقت نہ آئے۔ انہوں نے کئی بار اپنے بیٹے اور بہو کو کفایت شاری کی تلقین کرنے کی کوشش کی، مگر آگے سے یہی جواب سننے کو ملا کہ وہ ایک پرانے خیالات کی قدیم مزاج عورت ہیں اور زمانہ بدل چکا ہے۔ چنانچہ خالدہ بیگم نے یہی بہتر سمجھا کہ وہ خاموش رہیں۔ واہ سدرا، تم نے چائنیز کھانے میں واقعی کمال کر دیا ہے، اور یہ مٹن چانپ، یہ بھی لاجواب ہے۔ نائلہ اور شہلا، جو سدرا کی بہت قریبی دوستیں تھیں اور ہر کٹی پارٹی میں اس کے ساتھ ہوتی تھیں، خوشی خوشی بولیں۔ یہ رشین سلاد بھی لو نا، سدرا نے ٹرے ان کی طرف بڑھائی۔ تم نے تو اتنے کم وقت میں اتنا مزیدار کھانا تیار کر لیا ہے سدرا، نادیہ نے سدرا کی تعریف کرتے ہوئے کہا۔ تم تو جانتی ہو، شام تک میری ملازمہ میری مدد کرتی رہتی ہے، ابھی میٹھا بھی ہے،
والنٹ کریم پیسٹری، یہ میرے ہاتھ کا بنایا ہوا ہے، تم دونوں کو بہت پسند آئے گا۔ واقعی آج تو مزہ آ گیا۔ نادیہ اور شہلا بڑی رغبت سے اپنے سامنے رکھی ڈشز کا لطف اٹھا رہی تھیں اور سدرا کی مہارت کو سراہ رہی تھیں۔ گلاس میں کولڈ ڈرنکس ڈالتے ہوئے سدرا دل ہی دل میں مسرور ہو رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگلی کمیٹی پارٹی میں اس کی سہیلیاں اس کی کوکنگ اور برتنوں کے انتخاب کو خوب زور شور سے تعریف کریں گی، اور سدرا اسی مشن میں تھی کہ اس کے نئے فرینچ ڈنر سیٹ کی داد ہر طرف پھیل جائے۔ لاہور کی ایک لگژری اسٹور سے خریدا گیا یہ فرینچ ڈنر سیٹ سدرا کے لیے انتہائی اہمیت رکھتا تھا، اور اس کی نمائش اس کے لیے بے حد ضروری تھی، اور جنگل میں آگ کی طرح یہ بات پھیلانے کے لیے نادیہ اور شہلا سے بہتر اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ سدرا، تمہاری سانس نظر نہیں آ رہی، شہلا نے بیلجین کافی کی چسکی لیتے ہوئے کہا۔ یہ وہی کافی تھی جو سدرا کے شوہر نے اپنے ایک دوست کے ذریعے دبئی سے منگوائی تھی، اور جس کا ذکر سدرا پورے زور و شور سے کر چکی تھی۔ ارے بھائی، وہ جلدی کھانا کھا لیتی ہیں اور اس وقت عبادت میں مصروف ہوتی ہیں، سدرا نے قدرے بے نیازی سے جواب دیا۔ ویسے تمہاری ساس بہت گریسفل ہیں اور کتنی ڈیسنٹ ڈریسنگ کرتی ہیں، یاد ہے ہم پچھلی بار ان سے ملے تھے، نادیہ نے جتاتے ہوئے کہا۔ شہلا نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا۔ ارے بھائی، میری نند ہی ان کی شاپنگ کرتی ہے، کپڑے اور لیس وغیرہ یہیں پاس کے بازار سے لے آتی ہے، مگر میں تو صرف برانڈڈ کپڑے ہی پہنتی ہوں، سدرا نے فخر سے کہا۔ پھر اچانک اسے کچھ یاد آیا۔ اچھا ہاں، ابھی چند دن پہلے ہی میں نے آن لائن لان کے سوٹ منگوائے ہیں، تم دونوں کو دکھاتی ہوں، یقین جانو سیل پر ایک سوٹ صرف 14,000 روپے کا ملا ہے، سدرا نے نہایت پرجوش انداز میں کہا۔ ہاں ہاں، لے کر آؤ، شہلا اور نادیہ نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ دونوں کے چہروں پر معنی خیز مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ خالدہ بیگم اس وقت ظہر کی نماز ادا کر رہی تھیں کہ انہیں اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ انہوں نے سلام پھیرا اور مڑ کر دیکھا تو عمر لیپ ٹاپ کا بیگ تھامے پریشان ہاتھ قریب ہی صوفے پر بیٹھا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام رکھا تھا۔ ارے بیٹا، تم آج دفتر سے جلدی آ گئے؟ خالدہ بیگم نے نرمی سے پوچھا۔ جی امی، آج مجھے جلدی آنا پڑا، میں بہت پریشان ہوں، اسی لیے آپ کے پاس آیا ہوں، عمر نے دھیمی آواز میں کہا۔ کیا ہوا بیٹا؟ خالدہ بیگم نے قدرے فکر مندی سے دریافت کیا۔ عمر نے ایک لمحے کو رک کر ماں کی طرف دیکھا۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ اس وقت شدید اضطراب میں مبتلا ہے۔ بیٹا، مجھے بتاؤ تمہیں کیا پریشانی ہے؟ خالدہ بیگم نے عمر کے پاس بیٹھتے ہوئے نرمی سے دریافت کیا۔ عمر نے گہری سانس لی اور بولا، امی، آپ تو جانتی ہیں کہ میں پراپرٹی میں سرمایہ کاری کرتا رہتا ہوں، اسی سلسلے میں ہائی وے پر ایک نئی ہاؤسنگ سوسائٹی کی تعمیر کا اعلان ہوا تھا۔ اس کا مالک میرا جاننے والا تھا، میں نے اپنی ساری جمع پونجی اس سوسائٹی میں لگا دی اور زمین خرید لی، یہ سوچ کر کہ جب سوسائٹی رجسٹر ہو جائے گی تو اس کی قیمتیں بڑھ جائیں گی۔ وہ چند لمحے رکا، پھر دھیمی آواز میں بولا، میں نے اپنے باس اور چند ساتھیوں کو بھی یہی مشورہ دیا، اور انہوں نے میرے کہنے پر وہاں لاکھوں روپے کے پلاٹ خرید لیے۔ وہ ماضی میں بھی میرے مشورے پر سرمایہ کاری کرتے رہے ہیں اور فائدہ اٹھاتے آئے ہیں، مگر اب معلوم ہوا ہے کہ اس ہاؤسنگ سوسائٹی کی زمین میں کچھ قانونی پیچیدگیاں ہیں۔ ڈیولپر نے زمین کی قانونی اجازتیں مکمل نہیں کی، جس کی وجہ سے سوسائٹی کے رجسٹریشن میں تاخیر ہو رہی ہے۔ وہاں ترقیاتی کام بھی رک گیا ہے۔ عمر کی آواز بھرا گئی۔ میرا سارا پیسہ وہاں پھنس چکا ہے، اور تو اور میرا باس اور کولیگز بھی مجھ سے خفا ہیں، انہوں نے مجھے دفتر آنے سے منع کر دیا ہے۔ عمر نے سر جھکا کر ساری داستان سنا دی۔ میں شدید دباؤ میں ہوں امی، گھر اور بچوں کا خرچ اور ساتھ میرے کولیگز کا دباؤ، سب مجھے اندر سے جھنجھوڑ رہا ہے۔ مگر بیٹا، دفتر والے تم سے کیوں خفا ہیں؟ تم نے تو صرف مشورہ ہی دیا تھا نا،
خالدہ بیگم نے حیرت سے کہا۔ عمر نے شدید پریشانی کے عالم میں جواب دیا، جی امی، اسی لیے شاید انہوں نے مجھے خاموشی سے چلے جانے کو کہہ دیا ہے، ورنہ وہ تو مجھے گرفتار بھی کروا سکتے تھے۔ اللہ نہ کرے بیٹا، خالدہ بیگم گھبرا کر بولیں۔ عمر نے بے بسی سے کہا، امی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں گھر کیسے چلاؤں گا۔ بچوں کی فیس، بجلی اور گیس کے بل، کچن کا خرچ اور اوپر سے گاڑی کی ماہانہ قسط جو بینک میں جاتی ہے، اب تو وہ دینا بھی مشکل لگ رہا ہے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ گاڑی بیچ دوں اور اپنی چھوٹی گاڑی پر ہی گزارا کر لوں۔ ابھی تو میں نے سدرا کو کچھ نہیں بتایا، وہ تو میری جان ہی کھا جائے گی۔ عمر کی آواز میں گھبراہٹ صاف محسوس ہو رہی تھی۔ اللہ بہتر کرے گا عمر بیٹا، میں دعا کروں گی، خالدہ بیگم نے بیٹے کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ دونوں ماں بیٹا گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ مگر عمر، ہم اپنے سب اخراجات کیسے پورے کریں گے؟ بچوں کو ہم نے اتنے مہنگے اسکول میں داخل کروایا ہے، اور میرے تو ہر مہینے اتنی کمیٹیاں جمع ہوتی ہیں۔ سدرا روحانسی ہو کر بولی، ارے تو کمیٹی نکلی بھی تو ہوگی نا، اسے واپس کرنے میں استعمال کر لو، عمر نے جلدی سے کہا۔ وہ تو عمر، میں نے ساری رقم شاپنگ میں لگا دی، کچن میں ڈبل ڈور فریج لیا، لاؤنج اور ڈرائنگ روم کے دونوں اے سی بھی بدل لیے، اور ڈرائنگ روم کا فرنیچر بھی۔ کیا تمہارا دماغ ٹھیک ہے سدرا؟ اتنی فضول خرچی اور کچھ بھی بجٹ نہیں کی؟ عمر سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ ہاں تو آپ کون سا مجھے روکتے تھے؟ سب کچھ آپ کے سامنے ہی تو آ رہا تھا، سدرا نے تنگ آ کر بولا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں نے ہی تمہیں کبھی کھلے ہاتھ سے خرچ کرنے سے نہیں روکا، مگر مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ تم اتنی نادان نکلو گی۔ ابھی کتنی کمیٹیاں دینی باقی ہیں؟ عمر نے تھکے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ تقریباً 8 اور، سدرا نے روتے ہوئے جواب دیا۔ اف! عمر کو یوں محسوس ہوا جیسے زمین اس کے قدموں تلے سے نکلتی جا رہی ہو۔ اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی اور الینا کی آواز آئی، امی، بابا، آپ دونوں کو دادی اپنے کمرے میں بلا رہی ہیں، ابھی، اس وقت؟ عمر نے حیرت سے کہا، امی تو اب تک سو جاتی ہیں نا؟ دونوں کمرے سے باہر نکل گئے۔ وہ دونوں خالدہ بیگم کے کمرے میں داخل ہوئے تو خالدہ بیگم اپنے بستر پر بیٹھ کر تسبیح پڑھ رہی تھیں۔ انہوں نے صرف اشارے سے دونوں کو قریب صوفے پر بیٹھنے کو کہا اور الینا کو ہدایت دی کہ وہ باہر جاتے ہوئے دروازہ بند کر دے۔ عمر اور سدرا کشمکش میں تھے کہ رات کے اس پہر امی نے انہیں کیوں بلایا، جبکہ وہ جلدی سونے کی عادی تھیں۔ خالدہ بیگم نے تسبیح مکمل کی اور سیدھی ہو کر بیٹھ گئیں۔ پھر انہوں نے اپنے پہلو میں رکھے دراز کو کھولا اور اس میں سے 2 فائلیں نکال لیں۔ عمر اور سدرا ان کی اس سرگرمی کو بغور دیکھ رہے تھے۔ خالدہ بیگم نے ایک فائل عمر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ لو بیٹا، اس میں میں نے چیک پر دستخط کر دیے ہیں۔ یہ میرا اور تمہارے ابا کا مشترکہ اکاؤنٹ ہے۔ میں ان کی پینشن کی رقم گزشتہ کئی برسوں سے اس میں جمع کرتی آ رہی ہوں۔ تمہارے ابا کی وصیت تھی کہ تم لوگوں کے لیے کچھ رقم جوڑتی رہوں۔ وہ تمہاری فضول خرچی سے خاصے پریشان رہتے تھے۔ اس اکاؤنٹ میں تقریباً 38 لاکھ روپے ہیں۔ رقم زیادہ تو نہیں، مگر کچھ عرصہ گزارا ہو سکتا ہے، اور تم چاہو تو کوئی چھوٹا موٹا کاروبار بھی شروع کر سکتے ہو۔ تمہیں تجربہ بھی حاصل ہے بیٹا، اللہ مدد کرے گا۔ عمر بے یقینی سے اپنی ماں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ سدرا سر جھکائے بیٹھی تھی۔ وہ اچھی طرح سمجھ چکی تھی کہ اس میں اور اپنی سانس میں کتنا فرق ہے۔ اور یہ دوسری فائل ہے، خالدہ بیگم نے آہستگی سے کہا۔ اس میں کچھ بانڈز رکھے ہیں جو تمہارے ابا اور میں نے الینا اور زین کی تعلیم اور مستقبل کے لیے لیے تھے۔ تمہیں اس لیے نہیں بتایا کہ وقت آنے پر ہی بتاؤں گی۔ عمر کی آنکھوں کے کنارے بھیگ چکے تھے۔ خالدہ بیگم نے شفقت سے دونوں کی طرف دیکھا اور بولیں، اور میری اور تمہارے ابا کی پینشن تو آتی ہی ہے، ضرورت پڑی تو ہم گھر کا اوپر والا حصہ کرائے پر دے دیں گے۔ اللہ بھی کوئی نہ کوئی سبب پیدا کر دے گا، تم دونوں پریشان مت ہو۔
پھر انہوں نے سدرا کو مخاطب کرتے ہوئے نرمی مگر سنجیدگی سے کہا، اور ہاں سدرا بیٹا، میری بات سنو، اپنے رشتہ داروں یا سہیلیوں کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں، بس کوشش کرو کہ رابطہ ذرا کم رکھو جب تک حالات سنبھل نہ جائیں۔ اتار چڑھاؤ زندگی کا حصہ ہوتے ہیں، گھر کی عزت گھر میں ہی رہے تو بہتر ہے۔ جی امی، سدرا نے سر جھکاتے ہوئے آہستہ سے جواب دیا۔ امی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں آپ کا شکریہ کیسے ادا کروں۔ عمر کے چہرے پر پھیکی سی مسکراہٹ تھی۔ امی، ہمیں معاف کر دیں، آپ نے بہت بار مجھے اور سدرا کو سمجھانے کی کوشش کی مگر ہم بہک چکے تھے۔ خالدہ بیگم نے دھیرے سے کہا، بیٹا، تمہیں یاد ہے جب تم بہن بھائی چھوٹے تھے تو تمہارے ابا سرکاری نوکری سے رخصت لے کر کاروبار کے سلسلے میں کویت چلے گئے تھے۔ وہاں انہیں نقصان ہو گیا تھا اور ہماری ساری جمع پونجی ختم ہو گئی تھی۔ پھر تمہارے ابا پاکستان واپس آ گئے اور دوبارہ ملازمت شروع کی۔ بڑی محنت اور حوصلے سے انہوں نے یہ گھر بنایا۔ وہ چند لمحے خاموش رہیں، پھر بولی، اچھا برا وقت سب پر آتا ہے مگر ہم نے اس وقت سے یہ سبق سیکھ لیا تھا کہ مستقبل کے لیے کچھ نہ کچھ تدبیر ضرور کرنی چاہیے۔ پھر انہوں نے چیک عمر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اب تم یہ چیک لو اور صبح بینک چلے جانا۔ عمر نے فوراً کہا، نہیں امی، یہ چیک آپ ہی کیش کروائیں اور اس رقم کو کس طرح استعمال کرنا ہے میں وہ بھی آپ کے مشورے سے ہی طے کروں گا۔ سدرا نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ وہ جان چکی تھی کہ ظاہری شان و شوکت کی دوڑ میں اس نے نہ صرف حد سے زیادہ خرچ کیا بلکہ اپنے شوہر کا اعتماد بھی کھو دیا۔ یہ چند ماہ سدرا اور عمر کے لیے آسان نہیں تھے۔ عمر نے اپنی بڑی گاڑی بیچ دی تھی اور اس سے جو تھوڑی بہت رقم حاصل ہوئی اس نے نیا کام شروع کرنے کی کوشش کی۔ نیا کاروبار جمانے میں وقت اور توانائی درکار تھی مگر خالدہ بیگم ہر قدم پر بیٹے کا حوصلہ بڑھاتی رہتی تھیں۔ سدرا نے پارٹیوں میں جانا چھوڑ دیا تھا۔ وہ کمیٹی کی رقم آن لائن بینک کے ذریعے بھجوا دیتی تھی اور اب صرف خاندان کی ضروری تقریبات میں ہی شرکت کرتی تھی۔ اب ان کی ترجیح صرف خاندان تھا۔ وہ سہیلیاں جو کبھی سدرا کے گن گاتی نہیں تھکتی تھیں اب اس سے کترانے لگی تھیں کیونکہ سدرا نے ان کی خاطر مدارت اور دعوتوں کا سلسلہ بند کر دیا تھا۔ اب اسے سمجھ آ گیا تھا کہ چڑھتے سورج کو سلام کرنا کیا ہوتا ہے۔ البتہ گھر کی سرگرمیاں خوش اسلوبی سے چل رہی تھیں۔ کچن کا خرچ بھی پورا ہو رہا تھا اور بلوں کی اور ملازمہ کی تنخواہ بھی باقاعدگی سے ادا کی جاتی تھی۔ بچے بھی اپنے اسکول میں خوش تھے۔ ایک سکون جو برسوں سے کہیں کھو گیا تھا جیسے دوبارہ لوٹ آیا ہو۔ سدرا نے اپنا سبق سیکھ لیا تھا۔ اس شام جب لاؤنج میں سدرا عصر کی نماز کے بعد جائے نماز پر بیٹھی دعا مانگ رہی تھی تب علینا نے بڑی شرارت سے پاس بیٹھی خالدہ بیگم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ارے دادی، میں سوچ رہی ہوں کہ رائڈر تو بڑا پریشان ہوتا ہوگا۔ پہلے تو روز 2-3 پارسل آیا کرتے تھے مگر اب پہلے جیسی شاپنگ نہیں ہو رہی۔ خالدہ بیگم مسکرا دیں۔ سدرا نے آمین کہہ کر علینا کی طرف دیکھا اور ہلکے سے بولی، سدھر جاؤ علینا۔ ارے امی، میں تو مذاق کر رہی تھی۔ علینا کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اسی وقت سدرا کے موبائل پر عمر کی کال آئی۔ ہیلو سدرا، بہت بڑی خوشخبری ہے، اسپیکر آن کرو، سب کو سنانی ہے۔ کیا ہوا عمر؟ سدرا نے بے چینی سے پوچھا۔ عمر کی آواز جوش سے بھرپور تھی۔ امی کو بتاؤ کہ جس ہاؤسنگ اسکیم میں میں نے زمین خریدی تھی حکومت نے اس کے رجسٹریشن کی منظوری دے دی ہے۔ کل افتتاح ہے اور تمام سرمایہ کاروں کی فیملیز کو بلایا گیا ہے۔ ہم سب جائیں گے۔ یا اللہ تیرا شکر، سدرا اور خالدہ بیگم کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ عمر نے بات جاری رکھی، اور امی، اسی سوسائٹی میں مجھے ایک تعمیراتی پروجیکٹ بھی ملا ہے۔ آپ بس دعا کریں کہ سب ٹھیک رہے۔ بے شک میرے بیٹے،
میں ضرور دعا کروں گی، خالدہ بیگم نے دونوں ہاتھ بلند کرتے ہوئے کہا۔ سدرا اور علینا خوشی کے مارے خالدہ بیگم سے لپٹ گئیں۔ واقعی اگر گھر کے بزرگ سمجھداری سے اپنی اولاد کو راہ راست دکھائیں اور ان کی رہنمائی کریں تو اولاد ہر قسم کے شر سے محفوظ رہ سکتی ہے۔ ایسی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارا چینل داستان بانو کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔